الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی ابھی ابھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانیت کی رہنمائی بھی کرتا رہے گا اور اسے حوصلہ بھی دیتا رہے گا۔ قرآن کریم انسانیت کا ایک آخری سہارا ہے اور ایسا مضبوط اور مستحکم سہارا ہے کہ انسانیت جب بھی کسی پریشانی میں، کسی بھی دلدل میں، بھنور میں پھنسنے لگے تو قرآن پاک اس دلدل سے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے اور اسے حوصلہ بھی دیتا ہے۔ قرآن پاک انسانیت کو یہ تسلی دیتا ہے کہ لا تأسوا من روح اللہ فإنه لا ييأس من روح اللہ إلا القوم الكافرون، کہ اللہ کی رحمت سے
اللہ کی مدد سے کبھی مایوسی کا شکار مت ہونا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ مایوسی کو قرآن کریم نے کفر کا سمپل اور کفر کی نشانی قرار دیا۔ اسے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد کو اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ پاک روک دیتے ہیں۔ تو وہ دن بسا اوقات جن ایام میں اللہ کی مدد رک جاتی ہے تو وہ دن انسان پہ بڑے گراں گزرتے ہیں، بڑے شاق گزرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ جو صبر اور استحکام کا پہاڑ ہوتے ہیں، جن سے پہاڑ بھی مضبوطی اور استحکام کو سیکھتا ہے، اور اولو العزم انبیاء بھی اللہ کی مدد رکنے کی وجہ سے قرآن کریم نے بتایا کہ بسا اوقات وہ مایوسی کے قریب چلے گئے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، مایوسی کے قریب چلے گئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور سمجھنے لگے کہ شاید اب اللہ کی مدد نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا فَجَاءَهُمْ نَصْرُنَا، ہماری مدد ہے۔ اور یہ مدد میں تاخیر کیوں ہوئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری مشکل تمہاری تدبیر سے حل نہیں ہوگی، ہماری تقدیر سے حل ہوگی۔ تمہاری بگڑی تمہاری تدبیر سے نہیں سنورے گی، تمہاری بھور میں پھنسی ہوئی کشتی اب ساحل پر تمہاری تدبیر سے نہیں پہنچے گی، اللہ کی مدد اور اللہ کی تقدیر سے پہنچے گی۔ تاکہ انسان اپنی تدبیر پر ڈیپینڈ نہ کرے، وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر ڈیپینڈ کرے۔ اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، اور کبھی ہم اپنی شاندار ماضی پر نظر ڈالتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ اس امت کے 313 کا مقابلہ طاغوت کا لشکر جرار نہ کر سکا، اور ایک آج یہ وقت ہے کہ یہ امت طاغوت کی سازشوں میں تنکوں کی طرح بہتی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اتنا فرق کیوں آ گیا؟ وہ وقت کیا تھا کہ جب طاغوت کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے گھروں میں مسلمانوں کا نام سن کے کانپتی تھی، اور آج وہ وقت آیا کہ طاغوت کی سازشوں سے مسلمان اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اتنا فرق کیوں آ گیا؟ فرق یہی وجہ سے آیا کہ اس وقت مسلمان
اللہ کی مدد پر یقین رکھتے تھے، اللہ کی نصرت پر یقین رکھتے تھے، اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط اور مستحکم تھا۔ اور آج جو مسلمان اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ کی مدد اور نصرت سے اس کا یقین ہٹ گیا، تو آج یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بالکل آخری دور میں جو جنگ تبوک پیش آئی، جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مسجد کے صحن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ وہاں دشمن کے جاسوس بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی اور اس کے آپ کی گفتگو کے بعد صحابہ کا ایثار دیکھا، صحابہ کا جذبہ دیکھا، بس یہ دو باتیں تھیں، آپ کی گفتگو سنی اور صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھا، تو انہوں نے جا کر شاہ ہرقل کو یہ پیغام دیا کہ کبھی بھول کر بھی مسلمانوں پہ حملہ مت کرنا۔ تو اس نے سوال کیا کیا وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے؟ کہا کہ نہیں، تعداد میں تو زیادہ نہیں۔ کہا کیا ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں، اسلحہ تو تمہارے پاس پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، ان کے پاس تو اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہنے لگا کیا وہ قد کے لمبے، جسم کے اعتبار سے موٹے ہیں؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ بھول کر بھی حملہ مت کرنا؟ کہنے لگا کہ ان کا اپنے نبی کے اوپر جو اعتماد ہے، جو اللہ کا نمائندہ، اللہ کا فرشتادہ، اللہ کا پیغمبر جو ان کے اندر موجود ہے، اور وہ اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں، اس محبت سے ہم نے یہ اندازہ لگایا اور ان کے اس ایثار سے یہ اندازہ لگایا کہ آپ اور آپ جیسے کئی بادشاہ بھی مل جائے تو ان کے مقابلے میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں کوئی نئی بات آپ کو بتاتا نہیں ہوں، پرانی باتوں کا ہم تکرار کرتے ہیں، اور یہ تکرار سے ہمارے ایمان کو تازگی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے قلوب میں اللہ کی محبت اور اللہ کی طاقت کا احساس بڑھتا ہے، اور یہی احساس پھر ہمیں دنیا میں سیدھے راستے پہ رکھتا ہے اور پھر اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ تو یہ وہ سچائیاں ہیں اور وہ صداقتیں ہیں اسلام کی جو کسی سے بھی چھپی بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں اسی چیز کا یقین دلایا ہے کہ تمہاری اللہ کے بغیر نہیں بن سکتی ہے۔ تم اپنے سرمایے پر فخر کرو گے یا اپنے کسی لاؤ لشکر پر فخر کرو گے، اپنی کسی پارٹی پر فخر کرو گے، تو تمہاری حماقت ہوگی اور تمہاری تباہی اور بربادی ہوگی۔ تمہارے لیے سلامتی کا راستہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا اور پیار کا انداز اختیار کرتے ہیں، معاملہ فرماتے ہیں
تاکہ یہ بندے اللہ کے قریب آئیں۔ شیطان جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور انسانوں کا بھی دشمن ہے، اللہ کی مخلوق کا دشمن ہے، اس کی تلبیس سے، اس کے فریب سے یہ نکل آئے اور اللہ کے دامن رحمت میں آ جائیں۔ کہ اللہ پاک انسان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ کا مال ہو یا آپ کی کوئی صلاحیت ہو یا آپ کا وقت ہو، اگر آپ اللہ کو دے دیں گے تو آپ کا مال، آپ کی وہ صلاحیت، آپ کا وہ وقت وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس سے کئی گنا اللہ پاک آپ کو واپس کر دیں گے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا حسنا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ابھی دیکھیں کہ بعض مرتبہ اللہ پاک محبت میں زبان بھی، لینگویج بھی اللہ اپنی استعمال نہیں کرتے، اپنے بندوں والی لینگویج بولتے ہیں۔ جیسے شفیق باپ ہوتا ہے نا، انتہائی شفیق باپ، وہ اپنے اکلوتے 4 سال یا 3 سال والے بیٹے کے لیے کبھی یاد کریں، بیٹے والا زمانہ یاد نہ ہو تو باپ والا ہی یاد کر لیں۔ تو بیٹے والا زمانہ شاید بہت گزر گیا، ہمیں یاد نہ آئے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے یاد کریں کہ 3 سال 4 سال کے اکلوتے بیٹے کے لیے باپ جب باہر سے آتے ہوئے کوئی چاکلیٹ لے آئے، کوئی ٹافی لے آئے، کوئی سویٹ لے آئے اور لا کر بیٹے کی جھولی میں ڈال دے، اور پھر باپ اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بیٹے کی توتلی لینگویج بولتے ہوئے کہے کہ بیٹا تھوڑا مجھے دے دے۔ اب یہ باپ کی شفقت ہے، باپ کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باپ صرف آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ سیم یہی چیز اللہ پاک اپنے پیار سے ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، صحت اللہ نے ہمیں دی ہے، مال اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب اللہ پاک اپنی دی ہوئی چیز، یہاں صرف مال کی بات نہیں ہے، اپنی صلاحیت، ہماری صلاحیتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، ہماری صحت ہے، ہمارا وقت ہے۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت مجھے دو، اور کیسے فرمایا؟ قرض دو، قرض۔ اب دیکھیں میں نے بتایا نا، یہ لینگویج ہماری ہے، اللہ پاک کو کسی سے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض تو آپ اور ہم مانگتے ہیں نا لوگوں سے کہ بھئی ہمیں قرض چاہیے، تو اللہ ہماری زبان بول رہے ہیں کہ مجھے قرض دے دو، اور دینے کے بعد تمہارا یہ دیا ہوا ضائع نہیں چلا جائے گا، تمہاری صحت، تمہاری جوانی، تمہارا وقت، تمہارا مال برباد نہیں ہو جائے گا، بلکہ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ اضعافا کثیرا، تم گن گن کے وقت دو گے، گن گن کے اپنا مال دو گے، گن گن کے صلاحیتیں دو گے، میں بغیر گنتی کے واپس کروں گا۔ اور بلکہ ایک تعبیر اور ہے کہ تم کیا دو گے؟ ما عندکم ینفد، تم وہ دو گے جو ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اللہ وہ دے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن پاک کا یہ انداز ہے۔ قرآن ہمیں اس انداز سے حوصلہ بھی دیتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف راغب کرتا ہے، اور ہمیں دنیا کے اندر جینے کا ایک سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں باعزت زندگی تمہاری کب گزرے گی کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اور دنیا اور جہان بھر کے خزانے دولت کے اللہ کے پاس ہیں۔ تو تمہاری زندگی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب گزرے گی جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے جس کی طرف قرآن پاک ہمیں
متوجہ کرتا ہے۔ اور اسی راز کو صحابہ کرام نے سمجھا کہ جب اللہ ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی شفقت ہے۔ اور ہم آج اس راز کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی صحت ہے، ہمارا اپنا مال ہے، سب کچھ ہمارا اپنا ہے۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے، نہ ہماری صحت اپنی ہے، نہ مال ہمارا ہے، نہ یہ وقت ہمارا ہے، سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا۔ جب اللہ چاہے تو بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھ دیکھنا چھوڑ دے، ہمارے کان سننا چھوڑ دے، ہمارے پاؤں چلنا چھوڑ دے، ہمارے ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے، ہماری تمام تر صلاحیتیں جواب دے جائے۔ تو اللہ سے دوری کہ پھر یہ آج جو ہم اس نہج پر پہنچے سوائے دعا کے، جیسے ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا ہے، مریض کے رشتہ دار باہر کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے مریض کا کیا حال ہے، ڈاکٹر بڑی خاموشی سے سر جھکا کر اور کہتا ہے جی دعا کرو اور کچھ نہیں۔ تو آج ہم اس حالت پر پہنچے اللہ سے دور ہو کر کہ بس کہتے ہیں جی دعا کریں، اب کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں پیدا ہوئی اللہ سے دوری کے نتیجے میں۔ آج ہم شعور کو اپنائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو، پوری مخلوق کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔